اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، یقیناً ہم نے تیری طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی نشانیاں جو آپ کی نبوت کی صریح دلیل بن سکیں نازل فرما دی ہیں۔ یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ، ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں، ان کی تحریف و تبدیلی، احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی معجز نما کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں، جنہیں سن کر ہر زندہ ضمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہودیوں کو ان کا حسد و بغض روک دے، ورنہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص سے ایسے پاکیزہ خوبیوں والا حکمتوں والا کلام کہا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابن سور یا قطونی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی روشن دلیلیں ہیں۔ اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی کیونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے آپ پیغمبر آخر الزمان کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کی اور توڑا، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ نبذ کا معنی پھینک دینا ہے، چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو اور عہد باری کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا، گویا پھینک دیا تھا، اس لیے ان کی مذمت میں یہی لفظ لایا گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ دوسری جگہ صاف بیان ہے کہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ لوگ تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود پاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہمارا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب سے بے پرواہی برت کر اس طرح اسے چھوڑ دیا جیسے کوئی علم ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد و عورت میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے تئیں فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے، بلکہ جادو کے پیچھے پڑ گئے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس کی اطلاع آپ کو جناب باری تعالیٰ نے دی، اور اس کا اثر زائل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ تورات سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اس کی تصدیق کرنے والی تھی، تو اسے چھوڑ کر دوسری کتابوں کی پیروی کرنے لگے، اور اللہ کی کتاب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ گویا کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ نفس یعنی خواہشیں سامنے رکھ لیں اور کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راگ باجے، کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہر چیز ما تتلو الشیاطین میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو دے جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیاطین جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، جو دے دی گئی۔ اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے، حکومت کرنے لگے۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے۔ انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
دنوں میں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ عمر طبی کو پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے ان کی کرسی تلے دفن ہیں۔ کیونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ بس ان کا چرچا ہو گیا اور شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو گئے اور آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اقدا کشائی کی اور فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بری و ذمہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ پوچھا وہاں کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ اور پوش ہیں اور ان قریب آئیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح نہ کرتیں۔ سنو، شیاطین آسمانی باتیں چرا لایا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دیں۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ اسی کا ذکر اس آیت میں واتبعوا میں ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جنات نے کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن کیا تھا اور ان کی شروع صفحہ پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ عاصم بن برخیہ کے جمع کیا ہوا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد کے وزیر اعظم، مشیر خاص اور دلی دوست تھے۔ یہودیوں میں مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی برات کی اور یہودیوں کے عقیدے کا ابطال کیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام نبیوں کے زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے، اس لیے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا بیان کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا۔ جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر جادو کی قسم کے تنتر بنا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا، جس کا بطلان ان آیات کریمہ میں ہے۔ یہ یاد رہے کہ الا یہاں پر فی کے معنی میں ہے یا تتلو متضمن میں ہے، تکذیب کا یہی اولا ہے اور احسن ہے، واللہ عالم۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ داؤد اور جالوت کے قصے میں ہے من بعد موسیٰ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انما انت من المسحرین، یعنی تو جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ پھر فرماتا ہے وما انزلا، بعض تو کہتے ہیں یہاں پر ما نافیہ ہے یعنی انکار کے معنی میں ہے اور اس کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے۔ یہودیوں کے اس دوسرے اعتقاد کی کہ جادو فرشتوں پر نازل ہوا ہے اس آیت میں تردید ہے۔ ہاروت و ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہے، تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے انکان لہو اخوہ میں یا اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ان کا نام بھی ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے سرفرست دیا گیا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں اس آیت کا یہی ٹھیک مطلب ہے، اس کے سوا کسی اور مفتی کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا ہے جیسے یہ یہودیوں تمہارا خیال جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی نے اسی طرح پڑھتے تھے وما انزل علی الملکین داؤد و سلیمان، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں بادشاہوں پر بھی جادو نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ وہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفر ہے۔ امام ابن جریر نے اس کا زبردست رد کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ما معنی میں الذی کے ہے اور ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحانوں کے لیے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے، لہٰذا ہاروت و ماروت اس فرمان باری تعالیٰ کو بجا لا رہے ہیں۔ ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ جنوں کے دو قبیلے ہیں ملکینی یعنی دو بادشاہوں کی قرات پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا، جیسے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور کہا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے پیدا کیے، لوہا بنایا، آسمان سے روزیاں اتاری۔ حدیث میں ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان سب کے علاج بھی پیدا کیے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ
برائی کا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں سب جگہ انزال یعنی پیدائش کے معنی میں ہے، ایجاد یعنی لانے اور اتارنے کے معنی میں نہیں۔ اس طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ مضمون بسط و طول کے ساتھ ہے جو ابھی بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، چہ جائے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بھی عام فرشتوں میں سے خاص ہو جائیں گے، جیسے کہ ابلیس کی بابت آپ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں نے نبیوں کے ذریعے اپنا حکم احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بالواسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرہ کو ان کی آزمائش کے لیے حسن و شکیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ مفتوں میں ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ وہ پھر آئی اور کہا اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا۔ اب نشے میں مست ہو کر زناکاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے، انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب قربی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کیے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد، ابن مردویہ، ابن جریر، عبد الرزاق میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت غریب ہے، اس میں کراوی موسیٰ بن جبیر انصاری سلم اللہ کو ابن ابی حاتم نے مستور الحال لکھا ہے۔ ابن مردویہ کی یہ روایت میں یہی ہے کہ ایک رات کو اثناء سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ زہرہ تارا نکلا؟ اس نے کہا نہیں۔ 2-3 مرتبہ سوال کے بعد کہا اب زہرہ طلوع ہوا تو فرمانے لگے سے نہ خوشی ہو نہ بلائی ملے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ایک ستارہ جو حکم اللہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الفاظ سنائی، لیکن یہ بھی غریب ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ والی روایت مرفوع سے زیادہ صحیح موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ بنی اسرائیل روایت ہو، واللہ عالم۔ صحابہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس قسم کی روایتیں بہت کچھ منقول ہیں۔ بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت ہی، اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو، انہیں سکھا دی۔ یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دی گئی۔ بعض مرفوع روایتوں میں یہ بھی ہے لیکن وہ منکر اور غیر صحیح ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ اس واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جن سے خستاؤں کا سرزد ہو جانا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کے عذاب اختیار کر لو۔ انہوں نے دنیا کا عذاب چن لیا، چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں سے قتل اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی، اور یہ بھی حکم تھا کہ حکم عدل کے ساتھ کریں۔ یہ بھی وارد ہوا کہ یہ 3 فرشتے تھے، لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر 2 کی آزمائش ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیا بند ہے۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور لبتی زبان میں اس کا نام بدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی، اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی زہرہ ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے، سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہو گئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہتے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا۔ الغرض ہاروت و ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے، جیسے مجاہد، صدی، حسن بصری، قتادہ، ابو عالیہ، زہری، ربیع بن انس رحم اللہ،
مقتل بن حیان وغیرہ وغیرہ رحم اللہ اجمعین، اور متقدمین اور متاخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں سے نقل کیا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بسط و تفصیل ہے۔ پس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں صحیح اور درست ہے، اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ مسند احمد، ابن حبان، بہقی وغیرہ کی مرفوع حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ کی موقوف روایات، تابعین وغیرہ کی تفاسیر وغیرہ ملا کر اس واقعہ کی بہت کچھ تویت ہو جاتی ہے۔ نہ اس میں کوئی حال عقلی ہے، نہ اس میں کوئی اصول اسلامی کے خلاف ہے، پھر ظاہر سے بے جا ہٹ اور تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ واللہ عالم۔ فتح البیان۔ ابن جریر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ اسے بھی سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ نچاکی رہا کرتی تھی، ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں وہ کرو، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہا میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، ابھی بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا میں تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کرا۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ مانا، واپس آئی۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب جا چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائے، چنانچہ ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے آپ کو بھی میں نے نہ پایا، اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ سب کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام بھی متحیر تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں تعامل ہوتا تھا۔ آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی اٹکل اور رائے کیا سے گڑا کر بنانے میں بالکل نہیں رکتے۔ اس کی اسناد بالکل صحیح ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے، اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے، بابل دنیا بند نہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کی زمین میں جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی بلکہ اس زمین کی سرحد سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی، اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے، یہ زمین ملعون ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث مروی ہے اور امام صاحب نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اور جس حدیث کو حضرت امام ابو داؤد اپنی کتاب میں لائیں اور اس کی سند پر خاموشی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابل کی سرزمین میں نماز مکروہ ہے، جیسے کہ سمودیوں میں نہ جاؤ، اگر اتفاقاً جانا پڑے تو خوف اللہ سے روتے ہوئے ہو جاؤ۔ حبت دانوں کا قول ہے کہ بابل کی دوری باہر غربی اوقیانوس سے 70 درجے لمبی اور وسط زمین سے جنوب کی جانب بخط استوا سے 23 درجہ ہے۔ واللہ عالم۔ چونکہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر و ایمان کا علم دے رکھا ہے، اس لیے ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں مانتا تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ اس کا نور ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، شیطان اس کا رفیق کار بن جاتا ہے، ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب اللہ اس کے روم میں گھس جاتا ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی یہاں پر بلا، آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں مذکور ہے ان ہی الا
فتنتک۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ حدیث میں بھی ہے جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس بات کو سچ سمجھے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کے ساتھ کفر کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی تائید میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے برے کام کرتے ہیں، عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بھڑک ہوا ہو۔ جب یہ واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح گمراہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کروایا۔ شیطان ان سے کہتا ہے کچھ نہیں، یہ تو معمولی کام ہے، یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ جدائی ہوگی۔ شیطان اسے گلے لگا لیتا اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا، اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ پس جادوگر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، مثلاً اس کی شکل و صورت اسے بری معلوم ہونے لگے، یا اس کی عادات و اطوار سے جو غیر شرعی نہ ہو، یا نفرت کرنے لگے، یا دل میں عداوت آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ رفتہ رفتہ یہ باتیں بڑھتی جائیں اور آپس میں چھوٹ چھٹاؤ ہو جائے۔ مرا کہتے ہیں اس کا مذکر مؤنث و تثنیہ تو ہے، جمع نہیں بنتا۔ پھر فرمایا یہ کسی کو بھی بغیر اللہ کی مرضی کے ایذا نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کے ارادے کے متحد یہ نقصان بھی پہنچتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا جادو محض بے اثر اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جادو اسی شخص کو نقصان دیتا ہے جو اسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو، پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے، جس میں کوئی نفع نہیں، اور یہ یہودی جانتے ہیں کہ رسول کی تابعداری چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ ان کی قدر و وقت اللہ کے پاس ہے، نہ وہ دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ اگر اس کام کی برائی کو محسوس کرتے اور ایمان و تقویٰ برتتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا، مگر یہ بے علم لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب ایمانداروں اور نیک اعمال والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، لیکن اس سے صبر کرنے والے ہی پا سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی استدلال بزرگان دین نے کیا کہ جادوگر کافر کہتے ہیں، کیونکہ آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فرمایا حضرت امام احمد اور کی ایک جماعت بھی جادو سیکھنے والے کو کافر کہتی ہے۔ بعض کافر تو نہیں کہتے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو جادوگر کی حد یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بجالہ بن عبید کہتے ہیں حضرت عمر نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا ہر ایک جادوگر مرد و عورت کو قتل کر دو، چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کی گردن ماری۔ صحیح بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی ایک لونڈی نے جادو کیا جس پر اسے قتل کیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 صحابیوں سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جادوگر کی حد تلوار سے قتل کر دینا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی اسماعیل بن مسلم ضعیف ہیں۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ غالباً یہ حدیث موقوف ہے، لیکن طبرانی میں ایک دوسری سند سے بھی یہ حدیث مرفوع مروی ہے، واللہ اعلم۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے کرتب بادشاہ کو دکھایا کرتا تھا، بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا، پھر آواز دیتا تو سر جڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا۔ مہاجرین صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے۔ جب ساحر نے اپنا کھیل شروع کیا، آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود جی اٹھ۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے بالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت سے اس کے قتل میں نہیں دی تھی، اس لیے بادشاہ نے ناراض ہو کر انہیں قید کر دیا، پھر چھوڑ دیا۔ امام شافعی نے حضرت عمر کے فرمان اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب یہ شرکی الفاظ سے ہو۔ معتزلہ جادو کے وجود کے منکرین وہ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں، بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جو جادو کا وجود مانتا ہے وہ کافر ہے، لیکن اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہوا پر اٹھ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں، مگر کلمات اور منتر تنتر کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان اور تاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا اہل سنت نہیں مانتے۔ فلسفے اور نجوم والے اور بے دین لوگوں نے تو تاروں کو اور آسمان کو یہ اثر پیدا کرنے والا جانتے ہیں۔ اہل سنت کی ایک دلیل تو آیت میں وما ہم بضارین ہے، اور دوسری دلیل خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جانا اور آپ پر اس کا اثر ہو جانا ہے۔ تیسرے اس عورت کا واقعہ جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے جو اوپر ابھی گزرا ہے، اور بھی 20 ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔ رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جادو کا حاصل کرنا برا نہیں، محققین کا یہی قول ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک علم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اور اس لیے کہ یہ علم ہوگا تو اسے معجزے اور جادو میں فرق پوری طرح واضح ہو جائے گا، اور معجزے کا علم واجب ہے اور وہ موقوف ہے جادو کے سیکھنے پر جس سے فرق معلوم ہو، پس جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا یہ قول سرتاپا غلط ہے۔
اگر عقلاً وہ اسے برا نہ بتائیں تو معتزلہ موجود ہیں جو عقلاً بھی اس کی برائی کے قائل ہیں، اور اگر شرعاً برا نہ بتلاتے ہوں تو قرآن کی آج شرعی برائی بتلانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو کسی شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جائے وہ کافر ہو جائے گا۔ جادو کے جواز اور عدم جواز کی بحث۔ سنن میں حدیث ہے کہ جس نے گرہ لگائی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا، لہذا راضی کا یہ کہنا کہ محققین کا قول یہی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آخر ان محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ ائمہ اسلام میں سے کس نے ایسا کہا ہے؟ پھر حل یستوی الذین، آیت کو پیش کرنا بھی میری جرت ہے کیونکہ آیت میں علم سے مراد دینی علم ہے۔ اس آیت میں شرعی علم والے علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا اس علم سے کہ اس سے معجزے کا علم تقابلی حاصل ہوتا ہے، یہ تو بالکل واہی محض غلط اور فاسد ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے جو باطل سے سراسر محفوظ ہے، لیکن اس کا معجزہ ماننے کے لیے جادو جاننا ضروری نہیں۔ وہ لوگ جادو سے دور کا بھی تعلق نہیں، وہ بھی اسے معجزہ مان گئے، صحابہ، تابعین، ائمہ مسلمین، بلکہ عام مسلمان بھی اسے معجزہ مانتے ہیں، حالانکہ ان تمام میں سے کوئی ایک بھی جادو جاننا تو کیا جادو کے پاس تک نہ پھٹکا، نہ سیکھا، نہ سکھایا، نہ کیا، نہ کرایا، بلکہ ان سب کاموں کو کفر کہتے رہے۔ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ جادو کا جاننا واجب ہے، اس لیے کہ جادو کے علم سے معجزے کا فرق معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا واجب کس قدر محمل دعویٰ ہے۔